نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یعنی ماں کی عمر ہے 16 سال، اللہ پاک نے پاؤں میں جنت رکھ دی. ماں کی عمر ہے 50 سال، پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی. بیٹے کو کہا کہ تو ماں باپ کی طرف دیکھ، تجھے حج کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، رات بیت گئی، صبح والدین بھی اٹھے، اولاد بھی اٹھی، اور بچے، اولاد اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، رات خیر سے گزری ہے. اتنا پوچھنے پر اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کے دروازے کھول دیتے. کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف یہ زبان ہلانے کی ضرورت ہے احترام کے ساتھ کہ اماں جی زور، ابا جی زور، رات کیسی گزری ہے، خیریت سے گزری ہے. ایک سے پوچھیں گے ایک دروازہ کھولے گا، جب دونوں سے بھی دو رحمت کے دروازے کھولیں گے. کیا خرچہ آتا ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ رحمتوں کے دروازے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کھول دیے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے والدین خوش ہیں ان کا رب خوش ہے، اور جن کے والدین ناراض ان کا رب ناراض ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی تمہارے والدین کی خوشی میں رکھی ہے، ان کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے تھے والدین کے احسانات اور محبت کا، حسن سلوک کا. تو کسی نے کہا کہ اگر ماں باپ ظلم بھی کریں تب بھی، فرمایا یہ بات تم چھوڑو، تم اپنی محبت کرتے رہو. اور ان کو مسئلہ سمجھایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اگر ناانصافی کریں گے وہ اللہ ان کے ساتھ نظام کرے گا، تم اپنی محبت برقرار رکھو. فرمایا ان کو چھڑکنا نہیں ہے. ایک حدیث میں آتے باپ کھڑا ہے تو بیٹے کو نہیں بیٹھانا چاہیے، بیٹا بھی کھڑا رہے. باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے، باپ کو گھور کے نہیں تکنا چاہیے، بڑے احترام سے نگاہ جھکا کے تکنا چاہیے. جی جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات کس طرح کرو، سبحانہ وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا. جی 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 ابا جی 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 ایسے کر کے. کیا نیاز مندی ہے اور کیا محبت ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں بزرگوں، دوستو، میری بہنوں، غور کرو کہ جب والدین کے ساتھ اس تعظیم اور تکریم اور انداز محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈیلنے کا حکم دے رہا ہے، کس طرح تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی، میل برتن کرنا ہے. جب ماں باپ کی اتنی تعظیم، تکریم اور احترام ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی تعظیم ہوگی، کتنی تعظیم ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت سے پہلے وصال کر گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی پیدائش کے بعد جلد ہی وصال کر گئی. یہ اللہ کی حکمت ہے. ولادت سے پہلے والد گرامی فوت ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور ولادت کے بعد والدہ محترمہ وصال کر گئی. یہ اس کی حکمت ہے. اگر ان کی والدہ آپ کے لائے نبوت تک زندہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا مسائل ہوتے، کیسے اس ماں کو احترام بخشا جاتا اور کتنا بخشا جاتا، اور ہم پھر وہ مقام پا سکتے کہ نہ پا سکتے. یہ اس کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. یہ سب کچھ حکمت کے تحت تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ایک ماں باقی رکھی جس کا نام ہے ماں حلیمہ سعدیہ، دودھ پلانے والی ماں. جورانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے تو وہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا ان کو اعزاز بخشا. صحابہ کرام حیران ہو رہے تھے دیکھ دیکھ کے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نورانی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اس پر بٹھایا اور ان کے ساتھ بڑی شفقت اور رحمت کے ساتھ گفتگو فرمائی اور بڑی رحمت کے ساتھ ان کو روانہ کیا. اور صحابہ کرام آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، یار یہ کتنی عظمت والی خاتون ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھا دی. اور جو جانتے تھے نا انہوں نے کہا یہ اماں حلیمہ سعدیہ ہیں. ہائے ہائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ شفقت اور رحمت دکھا کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، یہ تو دودھ پلانے والی ماں ہے. جس ماں نے جنم دیا اس کا مقام کتنا ہوگا، کتنی تعظیم اس کو دی جاتی.
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا اس معاشرہ میں جہاں لوگ مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، بت پرست بھی تھے، اور گھر کے اندر ہی یہ سارا نظام تھا. ماں مسلمان ہے، بیٹا مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہے، ماں مشرکہ ہے، باپ مشرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف بڑکایا نہیں، کسی کو رسول پاک سے بے ادب نہیں کیا کہ تیری ماں مشرکہ ہے گھر سے نکال دو، تیرا باپ کافر ہے دھکے دے کے نکال دو. جس کی تعلیم والدین کی تعظیم والی نہیں ہے اس کی تعلیم اسلامی تعلیم نہیں. جو جماعت، جو افراد، جو فرد کسی کو اس کے ماں باپ کے خلاف بھڑکاتا ہے یا بے ادبی سکھاتا ہے وہ اسلامی ذہن کا آدمی نہیں، وہ دین اسلام کے ذہن والا آدمی نہیں. کیونکہ اسلام کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کی تعظیم چاہیے. اب یہ کلمات کتنے عظیم کلمات ہیں. سورت لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر کرو، ماں باپ کا بھی شکر کرو. میں نے تمہیں تخلیق فرمایا، انہوں نے تمہیں جنم دیا، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری خوراک کا انتظام کیا، انہوں نے تمہیں بڑی شفقت سے پالا. نہ مجھے تمہارا لالچ ہے نہ تمہارے ماں باپ کو تمہارا لالچ ہے. وہ بھی بغیر لالچ کے تمہیں پالتے ہیں، میں بھی بغیر لالچ کے تمہیں پیدا کر دیتا ہوں. مجھے تم سے کوئی منافع کی غرض نہیں ہے، ماں باپ کو بھی کوئی منافع کی غرض نہیں ہوتی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات اپاہج ہوتا ہے، ماں باپ پالتے ہیں نا، کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ شفقت پدری جو ہے وہ مجبور کرتی ہے. اور اپاہج بچے کو والدین پالتے رہتے ہیں، بلکہ دوسروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دیکھو کیسے پیار کرتے. اور اللہ کریم نے ان کلمات میں والدین کی عظمت کو بڑی انداز بھی بیان فرمایا ہے کہ جب تم ان کے لیے دعا کرو تو دعا ان کلمات کے ساتھ کرو کہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے کما جیسا کہ ربیانی، ربیانی یہ دو میرے چھوٹے رب، ربیانی یہ دو چھوٹے میرے رب، صغیرہ صغیرہ چھٹپنے میں، ربیانی میرے دو رب جب میں صغیر تھا تو یہ میرے دو رب مجھے پالتے تھے تو مجھ پر بڑے مہربان تھے. اب یا اللہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں تو خدمت بجا نہیں لا سکتا، میں تجھے ہی کہتا ہوں تو ان پر مہربانی فرما. جو تو ان پر مہربانی فرمائے گا نا میں کیسے کر سکتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ربوبیت صغرا کا تاج بھی عطا فرمایا. ربوبیت صغرا یعنی چھوٹے رب ہیں. رب کا میں نا پالنے والے، وہ رب کبیر ہے، وہ بڑا رب ہے، وہ خالق حقیقی ہے. اس نے خود ہی اپنی کتاب میں یہ کہا ہے ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میں چھوٹا تھا یہ دونوں میری پرورش کرتے تھے، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں ان کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں تجھی سے عرض کرتا ہوں کہ مولا کریم تو مہربانی فرمائیں، تو ان پر رحم فرما. اور یہ دعا عام طور پر بڑھاپے میں ہوتی ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر اولادیں دعائیں کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے عالم کا ذکر کیا اور ہمیں ان کے آگے اپنے عاجزی کے پنوں کو بچھا دو. ایسے کر آنکھ نہیں اٹھانی، غصے سے نہیں دیکھنا، گھور کر نہیں دیکھنا، بس ایسے ہی نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور سب سے پہلے گھر میں عاجزی کی ضرورت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا پر قرآن پاک نازل ہوتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں کس کس پر کہاں خرچ کریں. یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ مالدار ہو گئے، پیسہ ان کے پاس تھا اور یہ چاہتے تھے ہم کہیں خرچ کریں. ان کی سوچ تھی کہ پیسہ جب آئے اس کو خرچ کرنا چاہیے.
اب سوال ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسے ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بات کو اپنی کتاب کے اندر سوال کی صورت میں نازل فرمایا.